کہ تم جانتے ہو. مان لو اور عمل میں شروع ہو جاؤ. تمہارا نہ ماننا لالچ کی وجہ سے ہے. لالچ نہ کرو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. نہ ماننے کا طریقہ تمہارا یہ ہے کہ حق باطل کو ملا دیتے ہو یا حق کی باتوں کو چھپاتے ہو. یا حق باطل کو ملا دیتے ہو یا حق کی باتوں کو چھپاتے ہو. یہ دو طریقے ہیں تمہارے نہ ماننے کے. تو یہ دونوں طریقے چھوڑ دو. اور لالچ کی وجہ سے ہے وہ لالچ چھوڑ دو. یہ حب جاہ کی وجہ سے ہے. ہم بڑے لوگ ہیں, اب اگر تابع داری کریں تو ہمیں نیچے آنا پڑے گا. حب جاہ ہے, اس کو بھی چھوڑو. حب مال ہے, اس کو بھی چھوڑو. حب جاہ کا علاج بتایا گیا کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور کہو کہ ہم بندے ہیں اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, یہ حب جاہ کا علاج فرمایا گیا. وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ ادا کرو. مال کے ساتھ اتنی محبت مت کرو کہ اس کی وجہ سے حق بھی چھوڑ دو, بلکہ ذرا ہاتھ ڈھیلا کرو اور اس مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرو. اور یہ سمجھو کہ اس کو جانا ہی ہے تو اپنے اختیار سے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرو تاکہ تمہیں اللہ کی محبت دل میں بیٹھے اور مال کی محبت تمہارے دل سے نکلے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, اور صرف چھپ چھپ کر نہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے بھی یہ بھی جھکتے ہیں, بلکہ لوگوں کے ساتھ مل کر جھکنے والوں کے ساتھ جھکو اور ساری دنیا کے سامنے یہ واضح کر دو کہ ہم اللہ پاک کے سامنے جھکنے والے ہیں, فرما بردار ہیں. اللہ کے سامنے جھکنا, اللہ کی عبادت کرنا, شریعت کی بات مان لینا, حق کی بات ماننا, اللہ کا حکم ماننا, یہ ہماری کوئی عزت کے خلاف نہیں ہے. اہل علم کوئی غلط بات کر بیٹھے اور اس پر پھر حب جاہ کا مسئلہ بنتا ہے, ڈٹ جاتے ہیں. اب کہہ جو دیا, بڑی بات ہے, کہہ جو دیا, آپ کیسے انکار کریں؟ نہیں, کہہ جو دیا, لیکن اب کس کی بات پر رجوع ہو رہا ہے؟ سمجھ آ گئی اللہ کی بات, دین کی بات. تو اب یہ بات اپنی چھوڑ کر رجوع کرنا, یہ مخالف کی بات ماننا نہیں ہے بلکہ اللہ کی بات ماننا ہے. اس لیے علماء حق کو کسی مسئلے سے اگر تحقیق ہو جائے کہ دوسرا قول صحیح ہے, دوسری بات صحیح ہے, تو رجوع کرنے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مخالف کا قول نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا دین ہے. اور یہ چپ کر نہیں, علی اعلان سب کے سامنے کھلی بات کر دیتے ہیں. تو فرمایا کہ جھکنے والوں کے ساتھ جھکو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی فرما برداری کی توفیق بخشے, تکبر سے, حب جاہ سے, حب مال سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله
وأصحابه وبارك وسلم على كل شيء معلوم لك دائما أبدا أبدا. اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اس قرآن کریم کو مانو جس کو میں نے نازل کیا ہے اور تصدیق کرنے والا ہے اس تورات کی جو تمہارے ساتھ ہے، اور اس کے پہلے منکر نہ بنو۔ اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول مت کرو۔ پہلے نمبر پہلے کافر نہ بنو، جس کی ایک توجیہ میں نے عرض کر دی تھی کہ پہلا کنایا ہوتا ہے شدید سے، اولیت شدت سے کنایا ہے۔ کہتے ہیں یہ تو اس کا پہلا نمبر مخالف ہے، یہ تو اس کا پہلا نمبر حامی ہے۔ تو یہ درجہ شدت ہے، نہ کہ عدد ترتیبی۔ جیسے انا اول المسلمین انا اول المومنین کے الفاظ فرمانبرداری کے طور پر انبیاء کرام نے ادا فرمائے، اور حضور علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوایا۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين مومنین کیا؟ تو انا اول المسلمین یہاں، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ جب طور پہ تجلی دکھائی گئی تو فرمایا سبحانک تبت الیک۔ جب اس
تجلی سے بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب پھر ہوش میں آئے تو عرض کیا سبحانک. فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین. ذاتی طور پہ متاثر تھے اس مشاہدے سے، تو سب سے زیادہ یہی مان سکتے تھے. تو فرمایا نا اول المؤمنین. تو عدد ترتیبی نہیں بلکہ شدت فی الایمان، مضبوطی ایمان میں مراد ہے. اسی طرح یہاں کیونکہ میں نے کل بات عرض کی کہ ان کے ہاں پیشگوئیاں بھی ہیں، بنی اسرائیل کے ہاں اپنی کتابیں بھی ہیں جن میں یہ باتیں موجود ہیں. تو ماننے کے دوائی عوامل ان کے پاس زیادہ ہیں، تو ان کے نہ ماننے میں ضد عناد زیادہ ہی ہوگا. تو یہ پہلے نمبر کے کافر بنیں گے اگر یہ انکار کرتے ہیں. تو فرمایا ولا تکونوا اول کافر بہ، کیونکہ ان سے پہلے مشرکین کافر تو تھے. یا پھر پہلے منکر اہل کتاب میں سے، یعنی پہلے منکر جاننے والوں میں سے. پہلے تو انجان ہیں جو منکر ہیں، جاننے والوں میں سے تم پہلے منکر نہ بنو. سرے سے منکر بننا ہی خراب ہے، لیکن پہلے منکر بن کے انکار کی رسم ڈال رہے ہو تو یہ تو اس سے بھی زیادہ خراب ہے. اور لالچ میں آ کر میری آیتوں کو تھوڑے مال پہ نہ بیچ دو، میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول نہ کر لو. تھوڑی سی قیمت وصول نہ کر لو کیا مطلب زیادہ ملے تو کر لو؟ نہیں، پوری دنیا اللہ کے کلام کے مقابلے میں تھوڑی ہے. متاع الدنیا قلیل. قرآن کریم یا جو بھی آیات اللہ کے احکام کو بیچنا یہ ہے کہ لالچ کی وجہ سے ان چیزوں کو بدل کر بیان کیا جائے. تو پھر یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ معلمین کی تنخواہ جائز ہے یا نہیں. کیونکہ وہ ان آیات کی خدمت کے لیے ہے، ان آیات کا بدلہ نہیں. وہ ان آیات ہی کی اشاعت کے لیے ہے، ان آیات کو ختم کرنے والا نہیں. بیچنا تو جب ہو کہ مفاد حاصل ہو اور آیات کا مطلب جو ہے وہ ضائع ہو جائے. ایک چیز آئے ایک چیز جائے.
تو فرمایا کہ یہ حب مال کی وجہ سے اور حب جاہ کی وجہ سے یہ حرکتیں مت کرو. اس کو کیسے مانے؟ ہم آج تک تو بڑے عالم ہم ہی تھے، بڑے بزرگ ہم ہی تھے، لکھے پڑھے ہم سمجھے جاتے تھے، دین کے ٹھیکیدار ہم تھے. یہودیوں یہ مت سوچو، اور جس کو عزت دی ہے اس کی عزت تسلیم کر لو. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. یہودیوں نے کچھ مسائل اپنی طرف سے بنائے تھے. یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا. تو حق وہ ہے جو اللہ کا کلام واقعی ہے، اور باطل وہ ہے جو انہوں نے اپنی طرف سے بنا رکھا تھا. تو یہ حق اور باطل کو ملا دیتے تھے. کیا پتا کہ اصلی باتیں کون سی ہیں شریعت کی اور ان کی بنائی ہوئی کون سی ہیں. یوں حق اور باطل کو ملا دینا کہ پتہ ہی نہ چلے بھی حق کیا ہے باطل کیا ہے. یہ منہیان ہے. حق اور باطل یوں اکٹھے ہو کر چلے کہ ان کی پہچان امتیاز نہ رہے. یہ چیز منع ہے. سچ کو سچ، جھوٹ کو جھوٹ، حق کو حق، باطل کو باطل الگ رہنا چاہیے. اور اہل حق حق کی خدمت میں لگے رہیں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اہل حق باطل کے مٹانے کی فکر میں رہیں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ کچھ باتیں جو واقعی اللہ پاک کی طرف سے تھیں، وہ اور کچھ اپنی بنی بنائی ان سب کو آپس میں ملا دیتے تھے. اور جو حق کی باتیں مسلمانوں کی تائید میں آتی تھی ان کی کتابوں میں، انہیں یہ بیان نہیں کرتے تھے، چھپاتے تھے. تو ان دونوں چیزوں سے منع فرمایا گیا کہ حق کھول کر بتاؤ، حق اور باطل کو نہ ملاؤ. اور حب جاہ کا بھی علاج ہوا واقیم الصلاۃ، حب مال کا بھی علاج ہوا وآتوا الزکاۃ. اور حب مال اور حب جاہ میں زیادہ سخت حب جاہ ہے، جس پر مال کو بھی قربان کر دیا جاتا ہے.
تو وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ سے اسی پہلے عمل کی تاکید فرمائی گئی جو حب جاہ کو توڑتا ہے. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اعلیٰ وجہ تخصیص رکوع کا ذکر اس لیے ہے کہ پہلی نمازوں میں رکوع نہیں تھا. تو اب نماز ادا کرو، لیکن وہ جو رکوع والی، یہ جو رکوع والے آئے ہیں، رکوع والی جماعت ہے، ان کے ساتھ مل کر تم بھی رکوع کرو، ان میں ہو جاؤ. یعنی ایمان لا کر پھر اعمال بھی اپناؤ، اور اعمال بھی ان والے ہوں. نماز ہو لیکن وہ رکوع والی. اور قائم کرو نماز کو، اور ادا کرو زکوٰۃ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کیا اللہ اکبر. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کیا لوگوں کو تم حکم کرتے ہو اچھائی کا اور بھلاتے ہو اپنے آپ کو؟ کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو اچھائی کا اور بھلاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب اللہ کی؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ. یہودیوں میں سے جو اہل علم تھے وہ اپنے ان رشتہ داروں کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ چکے تھے، انہیں کہتے تھے اثبتوا علی دین محمد فإنہ حق. محمدی دین پہ پکے رہنا یہ حق ہے، سچ ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. ہماری کچھ مجبوریاں ہیں. اس طرح کئی لوگ ہوتے ہیں. ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، ویسے ہے یہ حق، ٹھیک ہے، تم اس پہ پکے رہو. تو انہیں فرمایا جا رہا ہے تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو اچھائی کا اور بھلا دیتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب کو. تو دوسرے لوگ تم سے سن کر مان لیتے ہیں اور تم خود پڑھتے ہو تب بھی عمل نہیں کرتے. واعظ بے عمل طبقے کے لیے یہ آیت بہت ہی جسم کشا ہے کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، حالانکہ تم تو خود پڑھتے ہو. افلا تعقلون. کیا پھر
نہیں سوچتے. تمہیں یہ سوچ نہیں ہے کہ جب یہ اچھائی ہے تو جہاں اوروں کو کہتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں خود اس کو قبول کرنا چاہیے. لیکن اس کو بہانہ بنا کر اور آدمی اچھائی کہنا چھوڑ بھی نہ دے. اس کو بہانہ بنا کر آدمی اچھائی کہنا چھوڑ بھی نہ دے، کیونکہ اچھائی کہنا یہ مستقل ایک فریضہ ہے. امر بالمعروف یہ مستقل ایک فریضہ ہے، اور اچھائی کو قبول کرنا، خود اس پہ عمل کرنا، یہ مستقل ایک فریضہ ہے. تو ٹھیک ہے، دعوت میں تاثیر تبھی قبول ہوگی جب اس پہ خود بھی عمل ہو. دعوت میں تاثیر تبھی ہوگی جب اس پہ خود بھی عمل ہو. لیکن اپنی بے عملی کی وجہ سے دعوت کو چھوڑنا نہیں ہے. ہاں، دعوت کی رعایت کرتے ہوئے بد عملی کو چھوڑنا ہے. دعوت کی رعایت کرتے ہوئے بد عملی کو چھوڑنا ہے، نہ یہ کہ بد عملی کی رعایت کرتے ہوئے دعوت کو چھوڑ دیا جائے. بلکہ دعوت کا لحاظ کر کے بد عملی کو چھوڑنا چاہیے. اور اس کا ہم نے تجربہ کیا ہے کہ دعوت بد عملی چھڑاتی ہے. آدمی دعوت میں پکا رہے تو از خود انشاءاللہ اس سے بد عملی چھوٹ دی جائے گی. دعوت پہ پکا رہے تو اس سے بد عملی چھوٹ دی جائے گی. اسی لیے جو طالب علم دعوت کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، وعظ تقریر کرتے ہیں، تقریباً ان میں بے عملی والی شکایت نسبتاً کم ہوتی ہے. جس میں خطرہ ہو کہ یہ بعد میں بگڑ نہ جائے تو کوشش کر کے اس کو دعوت کے کام میں لگا دو، انشاءاللہ العزیز محفوظ رہے گا. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. یہ آیت ہے ترغیب کے لیے کہ اوروں کو کہتے ہو اچھائی پہ عمل کرو، خود بھی تو کرو. اس کا مفاد الٹا نہیں لینا چاہیے کہ اوروں کو کہنا بھی چھوڑ دو. اگر اچھائی کہنا چھوڑ دے گا تو دو گناہ ہوں گے. ایک خود عمل نہ کرنے کا، یہ الگ چیز ہے، اور دوسروں کو اچھائی نہ کہنے کا، یہ الگ چیز ہے. تو اگر امر بالمعروف کرے گا، دعوت کا کام کرے گا، اچھائی کہے گا، تو ایک فرض تو وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور مدد چاہو ذریعے صبر کے اور نماز کے.
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ، بے صبری مت کرو اور اپنے آپ کو نماز میں مصروف کر لو۔ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ کیا نماز مشکل ہے مگر آج، یا یہ استعانت بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے استعانت حاصل کرنا، یہ چیز بڑی بات ہے، بڑی بات، بڑا کام کبھی کبھی مشکل کے لیے بھی کنایا ہوتا ہے، یہ تو بڑا کام ہے، یعنی ہمارے کرنے سے بڑا ہے، یعنی مشکل ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ البتہ بہت بڑی بات ہے مگر ان لوگوں پر جو عاجزی کرنے والے ہیں، ان کو یہ چیز بڑی محسوس نہیں ہوگی، باقی جو متکبر لوگ ہیں انہیں نماز پڑھنا تو بہت مشکل ہے۔ میرے پاس ایک آدمی آیا تھا تعویذ لینے کے لیے، میں نے اس کو بتایا کہ بھئی ہر نماز کے بعد اتنا وظیفہ پڑھنا ہے، تو بیچارہ سفارش لے کر آیا ایک بڑے ہمارے مہربان کو، مولوی صاحب کو کہو کہ مجھے تعویذ دے دے، وظیفہ نہ بتائے، وظیفہ بتائے تو نماز کا نہ کہے، وہ 15-20 ہزار ہم دے دیتے ہیں، نماز کا نہ کہے۔ 15-20 ہزار آسان دینا اس کے لیے، لیکن نماز پڑھنا مشکل تھی۔ یہ سمجھتے بھی مولوی اپنی طرف سے ہمیں کہتا ہے کہ نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں کوئی ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے گیا، ڈاکٹر نے پرہیز بتائی، یہ بھی نہیں کھاؤ، یہ بھی نہیں کھاؤ، یہ بھی نہیں کھاؤ، کہتے ہیں 2 روپے زیادہ لے لو لیکن یہ چیزیں اجازت دے دو، یہ چیزیں کھانے کی اجازت دے دو۔ اور سمجھا بھی ڈاکٹر صاحب اگر کہیں گے کھا لو تو پھر نقصان نہیں ہوگا، حالانکہ بیچارہ ڈاکٹر تو بتانے والا ہے، تاثیر تو دوائی میں ہے۔ تو مولوی تو ہوا بتانے والا، اثر تو آپ کے اعمال میں اللہ نے رکھا ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ ساری بات قبول کرنا بڑی بات ہے۔ ایفا بعہد اللہ ہو، ذکر نعمت اللہ ہو، اللہ سے ڈرنا ہو، اللہ کا خوف ہو، آیات اللہ پہ ایمان ہو، اور حق بیچنے سے بچے، حق باطل کو ملانے سے بچے، حق چھپانے سے بچے، نماز کو قائم رکھے، زکوٰۃ کو ادا کرے، دوسروں کو جو کہے خود پہلے عمل کرے، یہ بہت بڑی بات ہے، مگر ان کے لیے کچھ بڑی نہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے اور بے شک وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے،
جن کو یہ یقین جتنا زیادہ ملے گا کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اتنے ہی اعمال آسان ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں یقین کامل نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا حق پر چلنے کا اور حق پر چلنے میں دشواری پیش آئے تو حکم فرمایا کہ اللہ سے مدد حاصل کرو. مدد حاصل کرنے کا طریقہ کہ وہ کیسے ملے گی تو فرمایا صبر اور صلات کے ذریعے. ذریعہ مدد حاصل کرنے کا وہ صبر اور صلات ہے. اور بے شک استعانت بالصبر والصلاۃ یہ بھی بڑی بات ہے، یہ بھی مشکل ہے. سوائے ان لوگوں کے جو خشوع والے ہیں. خشوع والوں کے لیے یہ چیز مشکل نہیں. اور خود خشوع والا بننا کون سا آسان ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے نسخہ بتایا کسی کو کہ بھائی ایسا وظیفہ بتلاتا ہوں اگر تم نے کر لیا تو پوری دنیا کے بادشاہ بن جاؤ گے. اس نے کہا جتنا بھی مشکل ہو میں کر لوں گا، بادشاہی جو ملتی ہے. کہا نہیں بس اگر تم نے کر لیا تو پوری دنیا کی بادشاہی تمہیں مل جائے گی. وہ کون سا جی؟ کہتے 1 منٹ کے اندر 7 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھ لو. صرف 1 منٹ میں 7 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھ لو، ساری دنیا کی بادشاہی مل جائے گی. تو اب بات یہ ایسی بتا دی کہ جیسے وہ کہتے ہیں نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی.
اس نے وظیفہ اس طرح کا بتا دیا کہ نہ ہی یہ کر سکے گا اور نہ ہی اس کو بادشاہت ملے گی. یہاں اس طرح کی بات نہیں ہے. کوئی سوال کر سکتا تھا کہ یہ خاشع بننا یہ کون سا آسان ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا طریقہ بتلا دیا. خاشعین کون ہیں یعنی جنہیں بننا چاہیے وہ کس طرح بنے اس کا نسخہ بتلا دیا. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. جو لوگ یقین رکھتے ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، جو اس بات کو سمجھتے ہیں. یہ ملا حسن والی ظن کا لفظ یقین پر بھی اور گمان غالب پر بھی، مغلوب پر بھی، وہم پر بھی، خیال پر بھی، حتیٰ کہ اوہام باطلہ پر بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. سیاق سباق سے، موقع کی مناسبت سے اس کا معنی معلوم ہوتا ہے. ورنہ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين یا ان الظن لا يغني من الحق شيئا. ایسے مواقع پر بھی ظن کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن قرینۃ السیاق یہ بتلاتا ہے کہ یہاں کس معنی میں ہے. تو یہاں میں نے گمان کرتے ہیں نہیں کہا، جو یہ سمجھتے ہیں. تو جیسے یہ سمجھنے کا لفظ جو ہے ہمارے ہاں ہر معنی میں استعمال ہوتا ہے. اچھا بھائی آپ میں تو سمجھا تھا کہ وہ ہے، تو یہاں جو سمجھا تھا وہ محمد موسیٰ صاحب ہیں. اچھا میں نے سمجھا تھا کہ وہ عیسیٰ ہے، یہ غلط سمجھا تھا نا. تو غلط سمجھنے کا لفظ تو استعمال ہوا ہے اس پر بھی نا، وہ وہم ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ آخر صبح سبق سنانا بھی ہے، تو یہاں ابھی مجھے تو یقین ہے، اس لیے مجھے تو محنت کرنی چاہیے کہ صبح سبق سنانا بھی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ بھئی آخر ضرور استاد صاحب پوچھیں گے، تو یہاں آگے ضرور بھی اگرچہ لگا رہا ہے، یعنی یقینی طور پہ یہاں سمجھنے کا معنی یقین ہے. تو جس طرح سمجھنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے گمان کے لیے بھی، وہم کے لیے بھی، یقین کے لیے بھی، اور اس کے علاوہ بھی، جس کا پھر عربی میں شعور، عقل، فہم، الگ الگ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اپنے اپنے موقع مقام پر. بہرحال یہاں وضاحت اس لیے عرض کر دی کہ ظن کو یہاں منطقی معنی میں، اصطلاحی معنی میں نہ لیا جائے. اور یہ انہا لکبیرۃ، بعض حضرات نے یہاں انہا ہا کا ضمیر راجع کیا ہے صلاۃ کی طرف، یعنی نماز. اور صبر سے مراد لیا ہے صوم، روزہ. تو یہ بھی ایک نسخہ ہے، روزے نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کریں. اور نماز بنسبت روزے کے آسان ہے. روزہ جو ہے استغفر اللہ، روزہ جو ہے وہ بنسبت نماز کے آسان ہے اور نماز مشکل ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کئی لوگ ایسے ہیں
جو روزے رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. عورتوں میں تو عام مرض ہے یہ، روزے رکھ لیتی ہیں نماز نہیں پڑھتی. اور ویسے بھی کئی لوگ مرد بھی، اصل یہ بھی تو ہے نا کہ کئی مرد بھی عورتیں ہیں، کئی عورتیں بھی مرد ہیں. صفات میں نہ ہر زن زنست نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگشت یکساں نہ کر. تو روزہ چونکہ ویسے آدمی چیز ہے اور حالت غیر مذکرہ ہے اس کی، تبھی تو نسیان معاف ہے اس میں نا. اور نماز میں نسیان معاف نہیں ہے کیونکہ حالت مذکرہ ہے. اگر آدمی ساری کر کے سو گیا، سارا دن سویا رہا نیند میں اور شام کو اٹھ کے افطار کر لی، روزہ تو ہو گیا، اس کو پتہ بھی نہ چلا. تو آدمی چیز ہے، نماز وجودی چیز ہے. وہاں یہ بھی نہ کرنا، کھانے والا کام بھی نہیں کرنا، پینے والا کام بھی نہیں کرنا. تو بھی کام نہ کرنا تو آسان ہے نا. اور نماز میں تو یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. اور تجربہ بھی بتا رہا ہے کہ کئی لوگ روزے رکھتے ہیں لیکن نماز وہ بھی نہیں پڑھتے. ایسے بہت کم ہوں گے جو نماز پابندی سے پڑھتے ہوں اور روزہ نہ رکھتے ہوں. اور اللہ تبارک و تعالی نے روزے 30 مقرر فرمائے، نمازیں 50 مقرر فرمائیں. تو جتنی نمازیں مقرر فرمائیں درخواست کر کے وہ گھٹوا دی گئیں، لیکن روزے جتنے مقرر فرمائے، حالانکہ گرمی کا موسم بھی ہوتا ہے، کام کاج والے بھی ہوتے ہیں، اور خصوصاً عرب کی گرمی وہاں آگے سامنے تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے گھٹانے کے لیے کوئی درخواست نہیں کی گئی. اس کا مطلب ہے کہ روزہ پھر بھی آسان ہے نا. تو اگر یہ مرجع نماز ہو یا نہ بھی ہو تو استعانت بالصبر والصلاح یہ بھی مرجع بن سکتا ہے، یا پورا یہ نصیحت جو گزر چکی ہے اس پوری پہ عمل کرنا، اس پہ استقامت. یہ مشکل چیز ہے لیکن خاشعین پر نہیں. خشوع کہتے ہیں سکون کو، خشوع کہتے ہیں سکون کو، کہ جن کے دل کو سکون نصیب ہو جائے ان کے لیے یہ ساری بات آسان ہے. اللہ کے دین پہ چلنا آسان ہے، استعانت بالصبر والصلاح آسان ہے، نماز ان کے لیے آسان ہے جن کو سکون نصیب ہو جائے. اور سکون نصیب ہونا یہ اس طرح نہیں ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا بھئی ایسا کام بتلایا گیا جو ہو ہی نہ سکے، بلکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے قلوب کو سکون حاصل ہوتا ہے. اصل یہاں پر ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پہ غلطی یہ ہے کہ لوگ خشوع سمجھتے ہیں اس کو کہ وساوس نہ آئیں، حالانکہ خشوع یہ نہیں ہے. وساوس نہ آئیں، ان سے بچیں. تو اس کو خشوع سمجھتے ہیں، تو وہ بچنے کے چکر میں اور زیادہ وساوس میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں. کوشش ابھی کوئی وسوسہ نہ آئے تو اور زیادہ آنا ہے. کسی نے کہا تھا بھئی ایک کام کے لیے میں آپ کو وظیفہ بتلاتا ہوں، یہ وظیفہ کر لو کام تمہارا ہو جائے گا. صرف ایک شرط ہے کہ پورا وظیفہ پڑھتے کبھی کتے کا تصور نہیں آنا چاہیے.
کتے کی شکل ذہن میں نہ آئے، ورنہ وظیفہ بے اثر ہو جائے گا، پھر میرا قصور نہیں ہے۔ تو صرف یہ ہے بھئی وظیفہ پورا پڑھ لو، اس درمیان کتے کی شکل ذہن میں نہ آئے، کتے کا تصور نہیں آنا چاہیے، تو اس سے بچنا ہے۔ اب جیسے ہی وظیفہ شروع کرے فوراً کتے کا تصور آ جائے، یہ نہیں آنا چاہیے۔ تو اب وہ جتنا اس سے بچنا چاہتا ہے وہ تو کتا اس کے ذہن میں کھڑا ہی کھڑا ہے۔ تو لوگ وساوس سے بچنا چاہتے ہیں تو وساوس اور بڑھتے جاتے ہیں۔ جہاں جا کر فقہائے کرام فرماتے ہیں الاحتیاط فی عدم الاحتیاط، بھائی وساوس کے چکر کو چھوڑ دو، آتے رہیں۔ تو خشوع یہ نہیں ہے کہ وساوس نہ آئیں، خشوع یہ نہیں ہے، خشوع یہ ہے جو بتلایا جا رہا ہے کہ خاشعین وہ ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ دیکھو وساوس نہ آئیں یہ تو عدمی تعریف ہوئی نا، یہ نہ ہو، یہ نہیں ہے۔ اصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں حاضری کا یقین ہو، یہ تصور ہو، یہ سمجھ ہو کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ صلی صلاۃ مودعین ان تعبد ربک کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ نہیں فرمایا کہ وساوس نہ آئے۔ وساوس سے بچنے کو فرماتے ہیں یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی خالی برتن کو ہوا سے خالی کرنا چاہے، تو ہوا سے خالی ہو جائے گا؟ خالی برتن ہوا سے خالی ہو جائے، ہو سکتا ہے؟ ہوا سے خالی کرنا ہے تو اس میں کوئی چیز بھر دو۔ جب یہ پانی سے مثلا بھر دیا، اب اس میں ہوا نہیں ہے، ایسے کہتے رہو یہ ہوا نکل جائے گی، ہوا یہ نکل جائے گی اور آ جائے گی، خالی تو یہ ہوگا ہی نہیں۔ تو دل کو وساوس سے خالی کرنا ہے تو اس میں یاد خدا بھر دو، وساوس خود ہی ختم ہو جائیں۔ تو یہ گویا خشوع کے حصول کا نسخہ بتلایا گیا۔ یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو نماز میں یہ تو آدمی تصور کر سکتا ہے، یہ تو سمجھ سکتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہوں اور وہ اپنے آداب بجا لاؤں، کیونکہ دیکھنا ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ ہم دیکھیں بھی صحیح۔ اگر اندھے کو پیش کیا جائے بادشاہ کے سامنے، بتا دیا جائے تو بادشاہ کے سامنے ہے، اندھے کو پیش کر دیا جائے جج کے سامنے، بڑے کسی کے سامنے جس کا وہ ادب کرتا ہے، جس سے ڈرتا ہے، اس پر کبھی بھی طاری ہو جاتی ہے، اس پر جو ہے وہ سارے ادب کے جو تقاضے ہیں وہ بھی سب آ جاتے ہیں، حالانکہ وہ دیکھتا تو نہیں ہے۔ تو دیکھنا ضروری نہیں ہے خشوع کے لیے، صرف یہ اس وقت سوچ لے کہ میں اس حال میں ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی خصوصی توجہ میری طرف ہے اور میں ہر جو بھی حرکت کر رہا ہوں یہ ذمہ داری سے کروں، بس یہ سوچ لینا ہے۔ باقی وساوس آتے رہے، ان کو کیا کرنا ہے؟ تو انشاءاللہ وہ آئیں گے ہی نہیں، خود ہی ختم ہو جائیں گے، لیکن جتنا آپ ان کو سوچیں گے اتنے وہ زیادہ آتے رہیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آسان نسخہ بتلا دیا، صلی صلاۃ مودعین، جیسے الوداع کر چکا ہو کوئی، سب سے رخصت ہو چکا ہو، اس دنیا سے جانے والا ہو، سمجھے میں آخری نماز پڑھ رہا ہوں،
پھر پتہ نہیں نصیب ہو یا نہ ہو، اس طرح نماز پڑھو۔ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے بس 2 سجدے کر لوں، پھر ادھر جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ صرف رسم پوری کر لوں۔ نماز مختصر یا لمبی یہ الگ بات ہے، جو پڑھنی ہے دیکھو 5 منٹ کے لیے، 1 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے کسی کے سامنے جانا ہے، یہ تو ذہن ہو بھی اس کے سامنے گیا ہوں۔ بادشاہ کے سامنے ضروری نہیں ہے بھی اگر 4 گھنٹے بیٹھنا ہو تو ادب سے بیٹھوں، اور اگر 5 منٹ بیٹھنا ہے تو پھر بے توجہی سے بیٹھوں، بلکہ جتنا ٹائم تھوڑا ہوگا اتنی زیادہ آداب اور تکلف سے بیٹھے گا۔ تو جتنی نماز چھوٹی ہے اتنی زیادہ جو ہے وہ توجہ سے پڑھنی چاہیے، ظاہری طور پہ اپنی حرکات سکنات کو سنبھال کے، جس طرح طریقہ ہے نماز کا ظاہری نظر رکھی جائے، تو اتنا صرف سوچ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے اچھی طرح دیکھ رہے ہیں، ظاہر میں بھی دل میں بھی، بس اس طریقے سے انشاءاللہ ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد اسرائیل، یاد کرو میرے احسان کو جو کیا میں نے تمہارے اوپر، اور اس بات کو کہ میں نے شان دی تمہیں جہان والوں پر، سارے جہان والے۔ تو یا تو اس زمانے کے، اس وقت جو تھے لوگ، ان سب میں اللہ نے زیادہ شان ان کو دی تھی، مقابلے میں جو تھے وہ اللہ کے نافرمان تھے، کافر تھے، یہی مومن تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے شان دی تھی۔ تو اس زمانے کے لوگ، تاکہ امت محمدیہ پر ان کی تفضیل لازم نہ آئے، یا پھر کوئی فضیلت جزوی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کچھ انعامات ایسے عطا فرمائے جن کا کچھ آگے ذکر آ رہا ہے، من و سلوہ ان کو بھیجنا، یا ان پر ابر کا سایہ ہونا، یا ان کے لیے جو سمندر پھاڑا گیا، یا اس طرح کی جو بھی نعمتیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور ڈرو اس دن سے کہ نہیں بدلہ بنے گا کوئی نفس، یا نہیں ٹالے گا کوئی کسی سے کچھ بھی، نہیں ٹالے گا یعنی نہیں ٹال سکے گا کوئی کسی سے کچھ بھی، یا نہیں بدلہ دے گا، بدلے میں کام آئے، اس کے بجائے یہ آ جائے میں چلتا ہوں چلو مجھے لے چلو، جیسے یہاں ایوزی گرفتار ہو جاتے ہیں،